اور عباس قمی جو ہے، جو محقق ہے شیعوں کا، اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ پہلے سنی تھے پھر شیعہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 10 ہم سبق ساتھیوں سمیت اسے امام زہری سے لیا ہے، اور پھر ان سے امام مالک سے اس کو امام شافعی سمیت 26 شاگردوں نے روایت کی ہے اس حدیث کو، یعنی حدیث صحیح۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سوائے تکبیر تحریمہ کے کسی اور جگہ رفع یدین کرنے والے کو نہیں جانتے، کسی آدمی کا نام مینشن نہیں ہم کر سکتے کہ وہ یہ کرتا تھا۔ اور وہ جو شاگرد ہیں وہ مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے، ورنہ وہ کہتے کہ صاحب ہمارے علاقے میں یہ لوگ کرتے، وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، لیکن آج کروڑوں آدمی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ جو اس وقت صرف حدیث تھی وہ آج نبی کی سنت بن چکی ہے، چونکہ رواج پا گئی ہے۔ اور آج مکہ اور مدینہ امام سدیس اور امام حذیفی بھی رفع یدین کرتے ہیں۔ اب یہ نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن وہ سنت جو خلفائے راشدین کے زمانے میں رائج ہو گئی تھی، عام ہو گئی تھی، کہ صرف تکبیر تحریمہ میں وہ رفع یدین کرتے تھے، اور جس کے پکڑنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ آج کوئی اٹھے اور کتاب لے کے جناب اور ان سب کی نمازوں کو غلط قرار دے دے اور ان کو مشرک کہے۔ اولا وہی ہے سنت جو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر القرون میں جس سنت نے رواج پایا ہے وہ اولا ہے۔ یہی تو ائمہ میں اختلاف ہے نا، ترجیح کا ہے، راجح اور مرجوح کا فرق ہے، حلال اور حرام کا نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ترک رفع یدین خیر القرون میں رواج پا گئی تھی، لہذا وہ افضل ہے، اور رفع یدین نے بعد میں رواج پایا ہے وہ مفضول ہے، وہ مرجوح ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کی وضاحت کہ وہ بھی سنت ہے، یہ آج سنت ہے، یہ آج کروڑوں انسانوں میں رواج پا گئی ہے، لہذا ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہمیں کسی کو رفع یدین کر کے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ بھی میرے نبی کی ادا ہے، وہ بھی میرے نبی کا فعل ہے، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کے کسی فعل کو نہ بدعت کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس سے نفرت کر سکتے ہیں، نہ کرنی چاہیے کسی مسلمان کو۔ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے، یہ بڑی بد ذوقی کی بات ہے، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، اور اس کے نتیجے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے انسان۔ اصل حکم کیا ہے؟ اب آئیے ہمارے شہادت سیال کوٹی صاحب کی جو کتاب ہے صلاۃ الرسول، یا ہمارے محدث ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے صفات صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو۔ حکم یہ نہیں ہے کہ صلو کما سمعتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم سنتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ سن کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یا صلو کما قرأتم اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم پڑھتے ہو۔ کہیں لکھا ہوا کہ میں نماز پڑھتا تھا؟ حکم کیا ہے؟
اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو، دیکھ کر پڑھنے کا حکم۔ تو یہ جو دیکھ کر پڑھنے کا تسلسل ہے، تواتر ہے، یہ قوی تر ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ اور ہمارا سلسلہ جو ہے وہ بیٹا باپ کو دیکھ کے، باپ آگے اپنے باپ کو دیکھ کے، یہ سلسلہ وہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے نماز سیکھی ہے، میں نے اپنے باپ کو اس طرح پڑھتے دیکھا ہے، میرے باپ نے فلاں سے سیکھی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے ذکر کیا ان کا، انہوں نے پھر فلاں کو دیکھ کر سیکھی ہے پڑھتے دیکھ کر، وہ کہتے ہیں کہ فلاں اس طرح پڑھتا تھا، اور انہوں نے اسود سے، اور اسود نے علقمہ سے، اور علقمہ نے جو ہے وہ فلاں سے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پڑھتے دیکھا ہے۔ یہی حکم ہے، ہم دیکھے ہوئے کا اتباع کر رہے ہیں چونکہ حکم دیکھے ہوئے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، اور مختلف علاقوں میں جو بھی لوگ، ایک تو گورنر ہوتا تھا جس کا کام حکومت چلانا ہوتا تھا، انتظامیہ ہوتی تھی، ایک معلم ساتھ بھیجا جاتا تھا، مصر میں بھی، بیت المقدس میں بھی، یمن میں بھی، ان علاقوں میں بھی۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو وہ نماز سکھائے جو اس نے نبی کو پڑھتے دیکھا، ورنہ وہ لکھ کر بھی بھیج سکتے تھے، لکھنا رواج پا گیا تھا۔ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کی بجائے گورنر کو ایک خط لکھ دیتے جس میں نماز کا تفصیلی ذکر کر دیتے کہ یہ کرے یہ کرے یہ کرے، آخر ہم بھی تو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، وہ بھی لکھ بھیجتے، تکبیر تحریمہ کا ایک ہاتھ فاں تک اٹھائے، پھر وہاں اس جگہ باندھ لے، پھر یہ کرے پھر یہ کرے۔ لیکن انہوں نے لکھ کے نہیں بھیجا، انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کی ضرورت مجھے تھی، میں نے اپنی ذات پر عراق والوں کو ترجیح دی ہے، اور میں یہ بندہ بھیج رہا ہوں، اس سے اپنا دین سیکھو تم۔ اور انہوں نے بھی جب آ کے سکھائی ہے تو اپنا ریفرنس نہیں دیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں وہ نماز سکھاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر دیکھیں قول میں ضعف ہوتا ہے، قول میں ضعف ہو سکتا ہے، عمل میں ضعف نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر اتنے لوگ بیٹھے ہوں، ہم گناہگار لوگ ہیں، گناہ کی ہر قسم ہمارے اندر پائی جاتی ہے، رشوت دینے والے بھی ہیں، لینے والے بھی ہیں، سود لینے دینے والے بھی ہیں، دیگر گناہ بھی بہت سارے ہیں ہمارے اندر، لیکن ان گناہوں کے باوجود یعنی فسق کی ہر قسم ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر ہمارے انالیسس کیے جائیں تو ہمیں فاسق قرار دیا جا سکتا ہے اور ہماری شہادت رد ہو سکتی ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، لیکن اس کے باوجود ہم نماز جو ہے وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ پڑھتے ہیں، تجارت ہم دیانتداری کے ساتھ نہیں کرتے، کام ہم دیانتداری کے ساتھ نہیں کرتے، پڑوسی ہم اچھے نہیں ہیں، بیٹے ہم اچھے نہیں ہیں، شوہر ہم اچھے نہیں ہیں، بھائی ہم اچھے نہیں ہیں، لیکن نماز پوری دیانتداری کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ ہماری آپ چونکہ آپ جانتے ہیں ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے بزنس کا ہمارے نماز پر کوئی فرق نہیں، نماز وہی ہے۔ اس طرح عمل میں ضعف نہیں ہے، ہمارے کردار میں ضعف ہے لیکن ہماری عبادات میں ضعف نہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ ایک زانی ہے وہ بھی آ کے غسل کرتا ہے اور غسل کے فرائض پورے ادا کرتا ہے، تو شہادت اس کی رد کی جا سکتی ہے، اس کی عبادت رد نہیں کی جا سکتی، اس پہ فتویٰ نہیں ہے کہ اس کی عبادت رد ہے۔ لہذا قول سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان سے زیادہ مؤکد وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پڑھ کے دکھایا ہے، اس میں ان کا کردار زیر بحث نہیں آتا۔ جو بیان کرتا ہے، اگر ہمیں کوئی خبر
بتاتا ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنے والا بندہ تو نہیں ہے، ہم اس کی خبر پر اعتبار نہیں کرتے. وہ کہتا ہے یہ فلاں بندہ مر گیا، ہم نہیں اعتبار کرتے جب تک کسی اور سے کنفرم نہ کر لیں کہ یار یہ ایسے گولے چھوڑتا ہی رہتا ہے. اس کی خبر پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. پھر یہ کہ جب یہ حضرات نہیں تھے، محدثین حضرات نہیں تھے، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، تب بھی لوگ نماز پڑھتے تھے. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لوگ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے. کون سی نماز پڑھتے تھے؟ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لوگ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے. کون سی نماز پڑھتے تھے؟ وہی دیکھی ہوئی نماز پڑھتے تھے، بیان کی ہوئی نہیں. بیان کے لیے تو 150 سال بعد جا کے سند کا اہتمام کیا گیا. جب جھوٹ لوگ بولنا شروع ہو گئے تو پھر اسماء اور رجال اور پھر سند کی تفتیش شروع ہوئی. ورنہ کہا گیا ہے کہ ہم سند کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے، جو بات ہمیں کوئی کہتا تھا ہم اس پر اعتبار کر لیتے تھے. اب 100 سال بعد یا 150 سال بعد آپ جب کسی کے بارے میں پوچھیں گے تو پہلی تو یہ بات کہ ایسا کوئی بھی جھوٹا نہیں ہوتا جس نے زندگی میں سچ نہ بولا ہو، اور ایسا کوئی سچا نہیں ہوتا جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، سوائے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم ہے. باقی یہ کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو صحابہ میں بھی کچھ لوگوں نے آ کے جھوٹ بولا کہ فلاں قبیلہ میں مارنے لگا تھا، حالانکہ وہ مارنے کے لیے نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے باہر نکلا تھا. تو جب آپ روایت کرتے ہیں تو بے شک یہ کہ یہ صدوق ہے، یہ سچ بولتا ہے، آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ اس دن اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا؟ اور جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ اس دن سچ نہیں بولا تھا اس نے؟ ہر جھوٹا زندگی میں سچ بھی بولتا ہے اور ہر سچا زندگی میں جھوٹ بھی بولتا ہے. لہذا قوی سے قوی تر حدیث سے جو ہمیں علم ملتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے. اس لیے کسی آدمی کے اچھا یا برا ہونے کے بارے میں آپ کا گمان ہے. ایک ہی بندے کے بارے میں آپ کی رائے میرے بارے میں کوئی اور ہوگی، دوسری مسجد کے مولوی سے آپ پوچھیں گے اس کی رائے کوئی اور ہوگی. لہذا یہ ظنی علم حاصل ہوتا ہے، اس سے جو قول کے ذریعے ہوتا ہے وہ ظنی علم ہوتا ہے. لیکن جو عبادات عمل کے ذریعے شمع سے شمع جلتی ہوئی آئی ہے، قوی تر وہ ہے. اب دیکھیں ایک ہی واقعے کے بارے میں جب ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں، اور دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف اکٹھی کی ہے، یہ تو اتنی مشکل کتاب ہے کہ اگر میں سے کہوں کہ یہ مس لیڈنگ ہے، اگر عام آدمی سے پڑھے گا تو اس بھٹک سکتا ہے. اس کو تو سمجھنا علماء کا کام ہے. ابن خلدون نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ پر قرض ہے کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی تراجم جو ہیڈنگز جو ہیں ان کی تشریح کریں. پھر جب امام ابن حجر نے اس کی تشریح کی ہے تو کہا گیا کہ انہوں نے وہ قرض اتار دیا ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ وہ قرض ابھی امت کے ذمہ ہے. شیخ الہند محمود الحسن صاحب نے یہ کوشش شروع کی تھی اور سب یہ کہتے تھے، اور ان کا بھی ارادہ یہی تھا کہ انشاءاللہ یہ حق ادا ہو جائے گا. وہ انہوں نے اس طرح سے اس کو شروع کیا، لیکن یہ کہ پھر وہ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، مالٹا ان کو بھیج دیا گیا. اسیری میں انہوں نے تھوڑا سا لکھا ہے لیکن وسائل نہیں تھے، ان سے لے لیا گیا تھا وہ سارا سامان. پھر جب وہ آئے مالٹا سے تو جلدی پھر ان کا انتقال ہو گیا. لیکن بہرحال اس کو سمجھنا، اس کی ہیڈنگ کو سمجھنا بڑا مسئلہ ہے. اور پھر انہوں نے ایک حدیث کو کتنے ٹکڑے کر کے اپنے مطلب کی جگہ پہ، جس طرح درزی کپڑے کو کینچی چلا کے پھر اس کے بازو بھی بناتا ہے اور اس کے جیبیں بھی لگاتا ہے، اس طرح انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق پوری حدیث کو، جتنے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات کو انہوں نے کتنی جگہ ٹکڑے کر کے لگایا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی بات، دیکھیں وہ بڑی آسان کتاب ہے، آپ کو ایک وضو کے موضوع پر، رکوع کے، سجدے کے، رفع یدین کے، قنوت کے، سجدہ سہو کے جتنی احادیث ہیں آپ کو ایک ہی باب میں مل جائیں گی. بس بات ختم ہوگی، آپ کو باقی کتاب پڑھنے کی ضرورت، متعلقہ باب کھولیں آپ اور آپ کو وہ حدیث مل جائے گی. اور جتنی بھی متعارض احادیث ہیں، مخالف ایک دوسرے کی حدیث ہے، وہ آپ کو ایک ہی باب میں مل جائیں گی. تو
تو جب آپ کوئی حدیث سنتے تو سب سے پہلے تحقیق یہ ہوتی ہے کہ اس واقعے کے متعلق کسی کی اور سٹیٹمنٹ بھی کسی کی ہے، کوئی اور تفصیل ہے، اور جو تفصیل سامنے آتی چلی جاتی ہے بات واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیں آپ ہمارے یہاں کوئی اگر آ کے کہتا ہے کہ جی وہ یہ سگنل پہ پاکستان سینٹر کے پاس ایکسیڈنٹ ہو